جی بیٹا، ہمارے یہاں مسئلہ عموماً خواتین کے حوالے سے جب وہ گھر میں اعتکاف کر لیں تو کیا احکامات ہیں، وہ اس کہاں پر اعتکاف بیٹھیں گی؟ خواتین گھر میں اعتکاف کر لیں تو اس گھر کے اعتکاف میں وہ کیا کیا عمل کر سکتی ہیں؟ گھر میں بیٹھنے والی جگہ سے وہ گھر کے اندر کن کن کاموں کے لیے باہر جا سکتی ہیں، کن کاموں کے لیے باہر نہیں جا سکتی ہیں؟ یہ تمام چیزوں کی انشاءاللہ میں جلدی جلدی تفصیل آپ کو بیان کر دیتا ہوں، بہت آسان ہے، سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ خواتین اگر گھر میں اعتکاف کرتی ہیں تو میں نے کئی اپنے لیکچرز کے اندر ڈیٹیل یہ مسئلہ سمجھایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ہمارے سلف محدثین کے اندر یہ مسئلہ شروع سے ہی چلتا آیا ہے، اور بہت بڑا طبقہ ہے صحابہ، محدثین، مجتہدین کا، جو خواتین کا گھر میں اعتکاف میں بیٹھنا جائز سمجھتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر خواتین گھر میں اعتکاف بیٹھے تو ہم اسے برا بلا کہنے لگ جائیں، ہم بولیں الٹا گناہگار ہو رہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بیٹھ سکتی۔ اچھا، نمبر ایک یاد رکھیے گا، خواتین کو احتیاط لازم ہے کہ گھر کے اندر اعتکاف کا یہ مطلب نہیں وہ گھر میں کہیں پر بھی اعتکاف بیٹھی ہے، وہ گھر میں کسی کمرے میں بھی اعتکاف بیٹھی ہے، کسی بھی صحن میں اعتکاف بیٹھی ہے، نہیں، بلکہ ذہن میں رکھیے گا گھر کی صرف اس جگہ پر خاتون اعتکاف بیٹھ سکتی ہے جس جگہ کو عبادت کے لیے گھر میں عام طور پہ رکھا جاتا ہے۔ اس جگہ کو مسجد بیت عربی کے اندر کہتے ہیں، صحابہ بھی کہا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف ہوگا مسجد کے اندر، اور مسجد کے لفظ میں عموم ہے، وہ چاہے مسجد 5 وقتہ نماز والی ہو، وہ چاہے مسجد بیت ہو، اور مسجد بیت کہتے ہیں وہ جگہ گھر میں جو عبادت کے لیے بنائی جائے، جہاں نارملی انسان عبادت کرتا ہے، صاف رکھتے ہیں اس جگہ کو، وہاں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ لہذا پہلی بات تو خواتین یہ ذہن میں رکھیں کہ گھر میں ایسا نہیں کہ کسی بھی کمرے میں اعتکاف بیٹھ جائیں، بلکہ گھر کی اس جگہ پر اعتکاف کرنا پڑے گا جس جگہ پر وہ عام طور پہ عبادت کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ اعتکاف میں خاتون بیٹھ گئیں، اب اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد پھر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ خاتون اپنے اس حجرے سے کن کن کاموں کے لیے باہر جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بھوک لگی ہے، کھانا لینے کے لیے خود کچن میں جا سکتی ہیں، یا قرآن پاک کہیں رکھا ہوا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، تلاوت کے لیے قرآن لینے جا سکتی ہیں، یا مثلا کوئی شوگر کا مریض ہے، ان کی انسولین فریج میں رکھی ہوتی ہے، اب وہ فریج کی طرف چلی گئیں کہ انسولین لیں اور انسولین اپنی لگائیں، تو یہ بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ غسل کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، ایک واجب غسل ہوتا ہے اس کے لیے جا سکتی ہیں، ایک واجب غسل نہیں ہوتا لیکن گرمی کا موسم ہے، پسینہ بہت آ رہا ہے، جسم میں اسمیل ہو گئی، اسے غسل نظافت کہا جاتا ہے، کیا اس غسل کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں؟ تو بہت سے مسائل ہیں جو خواتین کے لیے درپیش ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس حجرے کے اندر خاتون جو بیٹھی ہیں گھر کے اندر، گھر والے ملنے آ سکتے ہیں، ان سے آ کر بیٹھ کے حجرے میں باتیں کر سکتے ہیں، یہ بہت سی چیزیں جس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، سب سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا، اعتکاف عورت گھر میں بیٹھ گئی، اب اس اعتکاف کے اندر اس حجرے سے باہر، مسجد بیت والے حجرے سے باہر کس کام کے لیے جا سکتی ہیں؟ وہی حکم ہے جو حکم ایک عام مرد کے لیے بھی ہے اگر وہ مسجد میں بیٹھے، یا اگر کوئی خاتون مسجد میں بھی اعتکاف کریں۔ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ حدیث کیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھا کرتے تھے تو لا یا خروج، تو نبی پاک علیہ السلام پھر اس اعتکاف والے حجرے سے باہر نہیں آیا کرتے تھے، الا لحاجت، ہاں مگر کوئی حاجت ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف لے آتے۔ اب یہ ایک حدیث ہے جس میں ایک بات آ گئی بس، کہ حاجت ہو تو انسان باہر آ سکتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ معتکف کے لیے اللہ یعود مریضا، جب وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے بھی باہر نہ جائے، ولا یشہد جنازتن، اگر کوئی جنازہ آ جائے تو اس جنازے کو پڑھنے کے لیے باہر نہ جائے، کیونکہ عموماً جنازہ مسجد سے باہر ہوتا تھا، نہ جائے۔ ولا یخرج لحاجت الا لما لا بد من، کسی ضروری کام کے لیے جو بہت زیادہ ضروری ہو جائے اب صرف باہر جانے کی اجازت ہے، جو کام بہت زیادہ ضروری نہیں ہے وہ اندر ہی رہے۔ ولا اعتکاف الا بصوم، اور روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ یہ ایک روایت ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ جو دو حدیثیں میں نے آپ کو بیان کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حاجت ہوتی تو باہر تشریف لے آتے، اور اسی طرح عائشہ صدیقہ ام المومنین سے جو حدیث آئی ہے کہ بہت ضروری کام ہو تو باہر چلی جائے ورنہ نہیں۔ بس ان لفظوں سے ہمارے علماء کرام نے احکامات نکالے
کہ ہر وہ چیز جسے ہم کہیں بہت ضروری ہے اب باہر نکلنا، جا سکتی ہیں، وہ کام کر کے واپس آ جائیں۔ تو اب خواتین کو ہم دیکھیں گے مثال کے طور پر، اگر گھر میں لوگ موجود ہیں جو انہیں کھانا لا کر دے سکتے ہیں حجرے کے اندر، تو اب بہت ضروری نہیں ہوا ان کے لیے کہ یہ حجرے سے باہر جائیں اور کچن کے اندر خود کھانا ڈالیں۔ لیکن اس کی دوسری صورتحال بنا لیں، مثلا گھر پہ کوئی نہیں، ابھی باہر گئے ہوئے اور افطاری کا ٹائم بھی ہو گیا، اور اب آپ کو افطار کے لیے لینا بھی ہے کچھ کھانے کے لیے، مثلا اب گھر میں اگر کوئی نہیں ہے تو یہ خاتون بالکل اپنے حجرے سے باہر نکل سکتی ہیں، کیونکہ بہت ضروری چیز ہے افطار کرنا ہے، ضروری کرنا ہے۔ لہٰذا اب اگر وہ اپنے کچن میں جاتی ہیں، کوئی چیز کھانے کے لیے ڈالتی ہیں، پھر اعتکاف کی جگہ پر آ جاتی ہیں، بالکل اب ان کے لیے اجازت ہوگی۔ تو بس یہ ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، ہر وہ کام جو بہت ضروری ہو اب حجرے سے باہر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو طبعی حاجت ہو جائے، خاتون کو واش روم وغیرہ جانے کے لیے، بالکل وہ جائیں گی، جا کے واپس آ جائیں گی۔ تیسری بات، اب نہانے کے لیے اگر تو واجب غسل ہے پھر تو بالکل جائیں گی اور نہا کے واپس آئیں گی، لیکن اگر واجب غسل نہ ہو، صرف آپ نے فریش ہونے کے لیے نہانا ہے، تو یہ بہت ضروری کام نہیں ہے، اس کے لیے نہیں جائیں گی۔ لیکن اگر پسینہ زیادہ آتا ہے، جسم میں اسمیل ہو گئی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور ہمیں پاک صاف رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے، بلکہ ہمیں تو یہاں تک تلقین ہے کہ کوئی اسمیل والی چیز کھا لی، جیسے لہسن کچا کھا لیا، تو اب آپ مسجد میں نہ ہو، کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں، ان کو اذیت ہوتی ہے اسمیل سے، لہذا پاک صاف رہنا بھی ضروری ہے۔ لہذا اگر جسم میں اسمیل آ گئی ہے، بدبو آ گئی ہے، پسینہ بہت آ گیا ہے، اور آپ نیڈ ہے آپ کو کہ آپ نے غسل کرنا ہے، اب آپ باہر جائیں، نہا کے فوراً واپس آ جائیں۔ لیکن اس میں احتیاط یہ چاہیے ہے کہ جس وقت خاتون جو گھر میں بیٹھی ہیں مسجد بیت میں اعتکاف، اب وہ اپنے کسی کام کے لیے حجرے سے اگر باہر جاتی ہیں تو رستے میں کھڑے ہو کر کسی سے باتیں نہیں کرنی ہے، کسی اور کام میں مشغول نہیں ہونا ہے، جس ضرورت کے لیے باہر گئی ہیں وہ کام کر کے فوراً واپس آ جائیں بس۔ اب اگر وہ اس کام کے لیے نکلی ہیں، دیگر بھی چھوٹے موٹے کاموں میں لگ جائیں گی، تو پھر اعتکاف کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا، اعتکاف بھی اس کا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ موطا امام مالک کی روایت ہے، دیکھیے گا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ذکر ہوا کہ آتا ہے کہ اذا اعتکفت لا تسأل عن المریض الا وهي تمشي لا تقف، فرماتی جب آپ اعتکاف میں بیٹھتی اور اعتکاف سے باہر نکل کے آپ کسی کام کے لیے، ضروری کام کے لیے اگر جاتی، تو رستے میں کوئی بیمار بھی مل جاتا تو آپ چلتی رہتی اور ان سے پوچھتی طبیعت آپ کی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن کھڑی ہو کے ان سے باتیں نہ کرتی۔ یعنی اتنا اہتمام آپ کیا کرتی تھی کہ نہیں، آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں بس وہ کام کریں، آ جائیں۔ لہذا آپ کسی کام کے لیے باہر نکلی ہیں، وہ کام کیا، واپس آئیں، رستے میں کھڑے ہو کر کسی دوسرے کاموں میں مشغول بالکل نہیں ہونا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو ذکر کیا، اگر کوئی خاتون ہے، انسولین انہوں نے لگانی ہے، شوگر کی مریضہ ہے، اگر کوئی گھر میں بچہ، کوئی دیگر خاتون ہے، آپ انہیں کہیں وہ انسولین لا کے دے دیں، آپ لگا لیں، پھر وہ فریز کر دیں۔ لیکن اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور انسولین لگانا بالکل ضروری ہوتا ہے شوگر کے مریض کے لیے، اب اگر وہ جاتے ہیں فریج تک اور ریفریجریٹر تک، یہ فریز کی ہوئی انسولین لیتے ہیں، آ کے لگاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی میڈیسنز وغیرہ ضروری ساتھ ہی رکھیں تاکہ بار بار اندر باہر آنا جانا نہ ہو، تو ضرورت کا سامان اپنے ساتھ آپ رکھیں۔ لہٰذا یہ احکامات ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے اس الفاظ پہ غور کیجئے گا، آپ فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے مشروع کام یہ ہے اور سنت کام یہ ہے، اللہ یعود مریضا، کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے اور آپ اعتکاف سے نکل کے اس بیمار کی عیادت کرنے میں اگر آپ لگ جائیں گی، تو خاتون ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف ان کا بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ضروری ہے، نیڈ ہے کہ آپ گھر میں ان کی کیئر آپ نے کرنی ہے، تو آپ توڑ دیں اعتکاف، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کی عیادت کریں، ان کے خیال رکھیں۔ مثلا والد بیمار ہو گئے اور بیٹی ہے وہ اعتکاف بیٹھی ہیں، اور بیٹی مثلا میڈیکل بھی جانتی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ایک مثال ہے، اور والد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ بیٹھی رہیں بالکل بے پرواہ ہو کے، وہ توڑ دیں اپنا اعتکاف، ان کی اگر ضروری دیکھ بھال کرنی ہے بالکل کریں، لیکن اعتکاف بہرحال اس سے فاسد ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے یہ بہت اہم کام بھی اگر اجازت نہیں ہے تو غیر اہم کام کے لیے کیسے نکل سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ گھر والے اگر خاتون بیٹھ گئی اعتکاف میں مسجد بیت میں، تو ان سے ملنے حجرے میں آ سکتے ہیں یا نہیں، بیٹھ کے کچھ بات کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے لیے بھی یاد رکھیے گا، ایک حدیث ہمیں رہنمائی کرتی ہے، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، سنن دارمی کے اندر بھی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف بیٹھے مسجد کے اندر،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین میں سے ہیں صفیہ بنت حیی. حدیث کے الفاظ یہ ہیں انہا جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزور فی اعتکافہ فی المسجد فی الاشر الاواخر فی رمضان فتحدثت عنده ساعتا ثم قامت. کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زوجہ صفیہ بنت حیی مسجد میں آئی تھیں، نبی پاک علیہ السلام کے حجرے میں گئیں، کچھ باتیں کرنی تھی نبی پاک علیہ السلام سے ضروری، تو آپ نے باتیں کی اللہ کے نبی پاک علیہ السلام سے. جب باتیں ختم ہوئی پھر حضرت صفیہ کھڑی ہو گئیں، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے بھی قیام فرمایا، پھر ان کو مسجد کے دروازے تک نبی پاک علیہ السلام چھوڑنے کے لیے گئے. پھر اس کے بعد جب وہ مسجد سے نکل کر اپنے حجرے میں جا رہی تھی، اپنے گھر جا رہی تھی، تو جب تک اپنے گھر کے دروازے میں انٹر نہ ہو گئیں تو مسجد سے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے. جب وہ انٹر ہو گئی تو نبی پاک علیہ السلام واپس اپنے اعتکاف والے حجرے میں تشریف لے آئے. اس حدیث سے ایک واضح نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ اعتکاف اگر کوئی شخص بیٹھا، اس کے گھر والے اس سے ملنے آئے، کوئی ضروری بات، کوئی ضروری کام ہے، وہ بیٹھ سکتے ہیں، ضروری بات، ضروری کام ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گپے لگانے کے لیے بیٹھ جائیں اور فضول کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، یا مسجد میں لڑکے بیٹھے ہیں تو ان کے دوست یار آ جائیں، دوست احباب آ جائیں اور بیٹھیں اور لمبی لمبی محفل لگنا ہے. اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اعتکاف کا بالکل مقصد فوت ہو جاتا ہے. اعتکاف کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو سب سے منقطع کر لو، دنیا والوں سے، دنیا کے کاموں سے سب سے ہٹ جاؤ، اور کچھ دنوں کے لیے بس آپ ہیں، اللہ ہے، ذکر، دعا، استغفار، نماز، قرآن کی تلاوت، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لہذا اعتکاف کا مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چند چیزیں خواتین کے حوالے سے جو میں نے بیان کی ہیں. ایک ضروری مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے وہ اعتکاف بیٹھتی ہیں اور ان اعتکاف کے دوران اگر ان کو ایام آ جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا بس اب وہ اعتکاف اپنا ختم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا اعتکاف آگے کنٹینیو نہیں رہے گا. ہاں یاد رکھیے گا اس موضوع سے متعلق صراحتاً اللہ کے رسول پاک علیہ السلام سے کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم ایک عمومی استدلال کر سکتے ہیں کہ چونکہ ان ایام کے اندر ان پر نماز نہیں ہے، ان ایام کے اندر ان پر روزہ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ اعتکاف بھی ممکن ہے ان ایام کے اندر وہ نہ کرے، چونکہ اس پہ صراحت اللہ کے رسول پاک علیہ السلام سے نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے گا سلف ہمارا جو گزرا ہے، تابعین میں سے ان کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان میں یہ مسئلہ اختلافی نوعیت کا ضرور تھا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا. یعنی تابعین میں سے بہت بڑے علماء ایسے گزرے ہیں جو خواتین کو کہا کرتے تھے اگر وہ مسجد بیت کے اندر اعتکاف انہوں نے کیا ہے، اگر انہیں ایام بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنا پورا کریں اعتکاف. وہ نماز نہیں پڑھیں گی نہ پڑھیں، وہ روزہ ان کو منع ہے نہ رکھیں گی روزہ، لیکن وہ بیٹھ کے سارا دن ذکر و اذکار کریں گی. لیکن بعض علماء ہیں ان کا استدلال، ان کا اجتہاد اس طرف مائل ہوا کہ یہ ایام اگر خاتون کو آ جائیں اور وہ گھر میں مسجد بیت کے اندر ہیں یا مسجد میں بیٹھی ہیں، ان کا اعتکاف بالکل اب وہ ختم ہو جائے گا، وہ گھر میں آ جائے، جسم کو پاک ہوں گی، اگر وہ اس کا قضا کرنا چاہتی ہیں ان دنوں کی بعد میں قضا کر لیجئے گا. یہ واجب بھی قضا نہیں ہے، مستحب ہے اس کی قضا کرنا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ اعتکاف رمضان کا نہ کیا تو پھر شوال کے مہینے میں اس کی قضا کی تھی. تو اس وجہ سے یہ سنت ہے اگر کوئی قضا کرنا چاہے، واجب نہیں ہے. واجب قضا اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان منت مان لے اور نظر مانے کہ میں اعتکاف انشاءاللہ ضرور کروں گی، میں نے منت مانی ہے یا میں نے اللہ کی قسم ہے یہ اعتکاف ضرور کروں گی. ایسی صورت میں اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، اور وہ پورا نہ کر سکے تو پھر واجب ہے کہ اس کی قضا کی جائے. لیکن عام جو اعتکاف ہے اگر یہ پورا نہ ہو سکا تو اگر اس کی قضا کرنا چاہتی ہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہتی پھر بھی گناہ گار نہیں ہوں گی انشاءاللہ. یہ مختصر سے احکامات خواتین سے متعلق میں نے ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.